خشک چٹانوں سے پانی تو پلاتا، بیابانوں میں من برساتا، بیابانوں میں من برساتا، خشک چٹانوں سے پانی تو پلاتا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں میں پاسٹر دانش پیٹر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن سے سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ میرا دل اس کی تعریف، اس کی شکر گزاری اور اس کے لیے حمد کے گیتوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیشہ ہمیں اپنی بھلائی کا ہاتھ دکھایا اور آج تک کبھی بھی اس نے نہ آپ کو اور نہ مجھے شرمندہ ہونے دیا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اگر آپ اب بھی سانس لے رہے ہیں، اگر آپ کے نتھنوں میں ابھی بھی دم ہے، تو یاد رکھیں that God is not yet done with you۔ خدا اب بھی آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، اور اگرچہ کوئی مایوس بیٹھا ہوا ہے یا افسردہ حال ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی I am done اور خدا کا اب کوئی تعلق مجھ سے نہیں رہا، خدا مجھے بڑی جنبش کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، تو یہ آپ کی غلط فہمی یا ابلیس کا بہکاوا ہے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کی عقل کا زاویہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے، کبھی کبھار حالاتوں کے مد نظر، کیونکہ ہماری نگاہیں بہت زیادہ حالاتوں پر رہتی ہیں، اس سبب سے ہم اس کی بھلائی پر نگاہ نہیں کر پاتے، کیونکہ فوکس نہیں ہوتا نا۔ جب آپ کا فوکس صرف ایک چیز پر ہوتا ہے، بر وقت آپ دوسری چیز پر فوکس نہیں کر پاتے۔ اس لیے کئی لوگوں کا فوکس ہمیشہ صرف اس بات کے اوپر رہتا ہے حالات برے 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 ہیں، اور جب اتنا زیادہ فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ حالات صرف برے اور برے اور برے ہیں، تو وہ اس بھلائی پر نگاہ نہیں کر پاتے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ کا دھیان اس بات پر لگ جائے، اگر آپ کا فوکس اس بات پر ہو جائے کہ خدا کتنا بھلا ہے، تو آپ پھر اس کی بھلائی کو دیکھیں گے، اس کی نجات کے کام کو دیکھیں گے، آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، اس نے آپ کے حق میں کن باتوں کو کہہ دیا کر دیا ہے۔ تو پھر آپ بھی بالکل اسی طرح سے گیت گائیں گے، نغمے آپ کے دل کے اندر پھوٹیں گے، آپ بھی خوشی سے بھر جائیں گے۔ اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ابلیس کو آپ کے روپے پیسے سے زیادہ آپ کی خوشی سے مخالفت ہے۔ ابلیس پیسوں کو یا آپ کے بچوں کو یا آپ کی زندگی میں سے چیزوں کو اسی لیے دور لے کر جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے اندر سے شادمانی کو چرا لے جو ان چیزوں یا ان رشتوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں۔ اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ ابلیس کو پیسوں سے پرابلم نہیں، آپ کے دل کے اندر وہ شادمانی سے پرابلم ہے جس سبب سے آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم ذرا جڑوں پر دھیان دیں۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں او پیسے چلے گئے، یا او بچے خراب ہو گئے، یا او فلاں چیز یہ ہو گئی۔ سنیے، ابلیس آپ کی زندگی میں سے شادمانی اور تسلی کو دور لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس شادمانی اور تسلی کا سرچشمہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ جب لوگوں کے دل میں تسلی اور شادمانی قائم ہو جاتی ہے تو وہ یسوع کی تعریف کرنے لگتے ہیں، وہ خدا کی تعظیم سے بھر جاتے ہیں۔ اسی لیے ابلیس سب سے پہلے حملہ ان چیزوں پر کرتا ہے جن کے ساتھ آپ کی تسلی جڑی ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کی خوشی جڑی ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کی شادمانی جڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک تنبیہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی دلی اٹیچمنٹ ٹھیک چیزوں کے ساتھ کیجیے گا، اور سب سے بھلی اٹیچمنٹ جو آپ کسی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آسمانی چیز ہے یا آسمانی چیزیں ہیں، جن کے ساتھ جب آپ کا دل جڑ جاتا ہے تو زمینی چیزوں کے نقصان پر یہ شادمانی آپ کے دل سے نہیں نکلتی، زمینی رشتوں کے نقصان پر یہ تسلی آپ کے اندر سے نہیں نکلتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا فوکس درست رکھیں،
ہم ان جڑوں پر دھیان دیں جن کو ابلیس جن پر حملہ کرتا ہے اور ہمارے اندر سے تسلی کو چرا لیتا ہے. آئیے ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے آج پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خشک چٹانوں میں سے پانی پلانے والا خدا آج بھی کس طرح سے آپ کے لیے بھلائی، بہتری، بڑھوتی، کامیابی، سرفرازی کے منصوبے رکھتا ہے. زبور 95 میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اس کی چند ایک آیات پڑھ رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، یعنی کہ اس کے لیے گیت گائیں. اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں. مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے. سب مل کر کہیے گا آمین. اور آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں آمین. ہاللویا. خداوند ساری چیزوں سے عظیم ہے. بائبل بتاتی ہے سارے الہوں پر شاہ عظیم وہی ہے. اگر آج دنیا کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، تو اس بادشاہ پر بھی حکمرانی کرنے والا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ہی ہے. ہمارا خدا ہی ہے جو ساری چیزوں پر سبقت رکھتا ہے. He is above and beyond everything else of this world. اس دنیا کی ہر ایک چیز اور ذات سے بڑھ کر خدا خود ہے. اور زبور نویس کہتا ہے کہ آؤ ہم اس خدا کے حضور، اس خدا کے لیے خوشی کے نغموں کو سر بلند کریں. اور میں ہمیشہ ایمانداروں سے یہ بات کہتا ہوں. میں پچھلے روز بھی کہیں پر تھا اور نغموں اور گیتوں کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور میرے دل کے اندر یہ بات تھی جو میں نے بڑی واضح طور پر وہاں بہن بھائیوں کے سامنے رکھی، اور آج میں آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ گیت اور مزامیر صرف یہ لفظ ہی نہیں ہے جو ہم سروں اور تال میں پرو کر گا دیتے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی بھی، آپ کی شخصیت بھی، آپ کی اپنی جان بھی، آپ کا اپنا آپ بھی خدا کے لیے خوشی کا نغمہ ہے اور بن سکتا ہے. اگر اب تک نہیں ہے تو یہ بن سکتا ہے. خدا کی نگاہ آپ پر ہے اور وہ آپ کی زندگی میں سے اپنے لیے تعریف چاہتا ہے. خالی آپ کے لبوں سے گائے ہوئے گیتوں کے وسیلہ نہیں، خالی حمد کے وسیلہ نہیں جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے، بلکہ آپ کی زندگی خدا کے لیے نغمہ بن جائے. آپ کی زندگی سے خداوند کو تعریف ملے، خداوند کی تمجید آپ کی زندگی کے وسیلے ہو. یہ خدا کی اولین چاہ ہے. ہونٹوں سے خداوند کی تعریف کہنا بہت ضروری ہے. اسے ہرگز چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ وہ کلام کہتا ہے جو کسی کے باطن میں ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے. اگر لوگوں کے اندر کمپلینٹس ہیں، دکھ ہے، رنج ہے، دوسروں کے اوپر تانا کشی کرنا ہے، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے باطن میں ہے، وہی ان کی زبان پر آتا ہے. آپ ٹاکسک لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں. ٹاکسک لوگوں کا مطلب ہے وہ جو ہمیشہ بری بات کریں گے، ان کے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکلے گا. اس کا سبب یہ ہے ان کے باطن میں بری باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دل میں بری باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جس سبب سے ان کے ہونٹوں سے بھی اچھی باتیں نہیں نکلتی. آپ جب بیٹھ جائیں گے وہ بتائیں گے حالات برے ہیں، لوگ برے ہیں، پپھی بری، چاچا برا، ماما برا، فلاں برا، فلاں برا، فلاں برا، اور سب کو وہ برا برا کہتے رہیں گے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے باطن میں برائی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں گے، آپ ان سے سنیں گے، او خدا کا شکر ہو کہ خدا ایسا کر رہا ہے، خدا کا شکر ہو خدا ویسا کر رہا ہے، خدا کا شکر ہو خدا نے میرے خاندان میں زندگی دی ہے، خدا کا شکر ہو. اور ان باتوں کا دار و مدار اچھے حالاتوں پر نہیں ہوتا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھے حالات ہوں گے تو بھائی ہم شکر گزاری گھر میں رکھوائیں گے.
کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند اگر ہمارے لیے ایسا کر دے گا تو ہم اس کی شکر گزاری کریں گے. مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ شکر گزاری کرنا راست بازوں کو زیبا ہے. آپ کی زندگی شکر گزاری والی زندگی ہو. اور مقدس داؤد بھی اس زبور 95 کے اندر یہی کہہ رہے ہیں آؤ ہم, اٹ مینس لیٹس ڈو اٹ, آؤ ہم مل کر کریں. کیا کریں؟ نغمہ سرائی کریں خدا کے حضور میں. ہمارے دل شادمانی سے بھرے رہیں, ہمارے ہونٹوں سے خداوند کی تعظیم کے گیت نکلتے رہیں, ہمارا دل اس کی تعریف سے بھرا رہے. آج ایمانداروں کے لیے یہ مکاشفہ ہے, اٹس اے ریولیشن. یہ مکاشفہ ہے. سنیے گا, دنیا پر غالب آنے کے لیے آپ کو اپنے باطن میں ان باتوں کو بٹھانا پڑے گا. اس سے پہلے کہ آپ دنیا پر غالب آئیں, حالاتوں پر غالب آئیں, اس بات کے مکاشفہ کو دل میں بٹھانا پڑے گا کہ میں خدا کے لیے خوشی کا, تعریف کا نغمہ ہوں. میں للکاروں گا, میں کر سکتا ہوں. لیٹس ڈو اٹ. کہتا ہے آؤ ہم خداوند کے لیے ایسا کریں. کیا کریں؟ اس کے حضور نغمہ سرائی کریں, اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں. Let's shout in front of the rock of our life and salvation. اپنی زندگی اور نجات کی چٹان کے سامنے. اور آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, ہمارے لیے ہماری نجات کی چٹان, ہمارا اونچا برج, ہمارے چھپنے کی جگہ, ہماری جان کا لنگر صرف ایک ہی ہے, جسے نئے عہد نامہ میں کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا ہے, اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. کہتا آؤ ہم اس کے سامنے چلیں. اور آج تو آپ کے اور میرے پاس اختیار ہے. We have the right and dominion. We have the right. We are legally righteous to go in front of the throne of grace. فضل کے تخت کے سامنے ہم جا سکتے ہیں. اور اس فضل کے تخت کے سامنے جا کر وہ کہتا ہے آؤ ہم خداوند کے لیے للکاریں. Let's shout the praises of his name. قوموں میں, امتوں میں, قبیلوں میں, گلیوں میں, چوراہوں پر, خاندان میں, بچوں میں, بیوی اپنے شوہر کے سامنے, شوہر اپنی بیوی کے سامنے, ماں باپ کے سامنے, آؤ ہم گواہی دیں اس بھلے خداوند کی جو ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. جب آپ سوچ رہے ہو نا خداوند یہ فلاں کام میرے طریقے سے تو نے نہیں کیا, ارے بھائی تیرے طریقے سے نہیں کیا, لیکن خدا نے بھلا کیا ہے. تیرا طریقہ ہمیشہ درست ہو یہ بھی ٹھیک نہیں, اور یہ ممکن بھی نہیں. انسان ہے, ناقص سوچ رکھتے ہیں, خدا کے طریقے کامل ہیں. اس لیے اگر خدا کچھ کر دیتا ہے تو یاد رکھ, رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے ساری چیزیں مل کر. کتنی؟ ارے بھائی وہ کہہ رہا ہے ساری چیزیں مل کر, پھر سے ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر دیتی ہیں. ہاللویا. خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں مل ملا کر بھلائی پیدا کر دیتی ہیں. اسی لیے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں. شکر گزاری کرتے ہوئے بجھے دل سے نہیں. کہتا ہے او شکر گزاری کریں. I can feel the anointing of the Holy Spirit right now. میں روح القدس کے مسا کو یہاں پر محسوس کر رہا ہوں اس کمرے میں ٹھہرا ہوا. وہ کہہ رہا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے. آگے کہتا ہے مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں. At 2 places ان دونوں آیات کا اختتام وہ للکار کے ساتھ کر رہا ہے. للکار کے ساتھ کر رہا ہے کہ آؤ للکاریں, اس کی بھلائی کو للکاریں, خوشی سے للکاریں, خوشی سے للکاریں. آپ نے لوگوں کو دیوانہ ہوا دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ لگتا ہے یہ دیوانہ ہوا جاتا ہے. ایون داؤد نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب روح القدس ان پر آتا تھا تو وہ ناچتے اور جھومتے ہوئے خداوند کی پرستش کرتے تھے. اور لوگ مجھے اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے, وہ کہتے ہیں آئیے داؤد کی طرح پرستش کریں.
दाऊद की तरह परस्तिश करें। लेकिन सुनिएगा, दाऊद भी बिना खुदावंद के रूह के शुक्रगुजारी, या मैं इसे यूं कहता हूं कि बिना रूहुल कुदस के नजूल के, या बिना उससे भरे हुए, उसकी शादमानी से भरे हुए, बगैर उसके ललकारते, झूमते, नाचते नहीं थे। आज भी आपके दिल के अंदर खुदावंद के लिए तभी नगमे फूटेंगे जब आपके दिल में खुशी घर कर चुकी होगी और रूहुल कुदस घर कर चुका होगा। तीसरी आयत के अंदर, क्यों करें, क्यों उसके हुजूर में नगमा सराई करें? हम क्यों ना किसी दुनिया के तबीब की तारीफ करें, हम क्यों ना किसी बंदे की तारीफ करें, क्यों ना किसी बैंक की तारीफ करें, क्यों ना किसी इंस्टीट्यूट की तारीफ करें। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, सिर्फ वही अजीम है और तारीफ के लायक है। कई दफा हम ईमानदार होते हुए अपने लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं, ओ मैंने दुआ की और ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, आपने दुआ की, अगर बंदा खुद भी दुआ करता तो यही निजात और शिफा का काम होता जो आपकी दुआ के वसीले हुआ है। सुन लीजिएगा इस बात को, वो कहता है खुदा करने वाला है, खुदावंद खुदाए अजीम है और सब अल्लाहों पर शाहे अजीम है। सारे लोगों पर, दुनिया के सारे बादशाहों, हुक्मरानों, तबीबों पर शाहे अजीम सिर्फ एक ही है, खुदा का बेटा यसु मसीह नासरी। हालेलुया। और तारीफ और हम्द सिर्फ उसी के नाम को वाजिब है। आज के दिन मैं आपको इस बात की तंबीह कर रहा हूं कि अपने दिल के अंदर इस शादमानी को ठहरा रहने दें, इस शादमानी को पूरा काम करने दें, इसे ना गवाएं, हालातों की जद ना करें। Do not let the words of people around you mess the peace in you. Do not let the voices of this world, do not let your relatives, even your family, don't let them steal the peace from your life. आपकी जिंदगी के अंदर से कोई शख्स, लोग, इवन खानदान शादमानी को चुराने ना पाए। इसे थामे रखें। ये दुनिया के हीरे मोती गहनों से ज्यादा कीमती है और इस तसल्ली और इत्मीनान का दारोमदार दुनियावी रुपए पैसे पर नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत धन दौलत नहीं है, लेकिन दिल में उम्मीद तसल्ली है, खुदावंद की तारीफ से वो भरे रहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी या उनका लगाव खुदावंद के साथ मादी चीजों पर मबनी नहीं है, चीजों पर मबनी नहीं है। उनका लगाव खुदावंद के साथ है, बस है। वो दीवाने ही हैं, वो कोई उम्मीद की लोग हैं, वो जबरदस्त लोग हैं जिनका लगाव खुदावंद के साथ है। दिल लगी, उसे आम जुबान में कहते हैं ऐसे बस दिल लगी है उनकी खुदावंद के साथ। आओ खुदावंद के साथ दिल लगाएं। उसके पास हमारे लिए सब कुछ है, उसके बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास हमारे लिए सब कुछ है और उसके बगैर सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे फजल दे कि हमारा दिल उसके साथ लगा रहे, बस लगा रहे, बस मोहब्बत कायम रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, यीशु ने हमें मजहब इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसने तो बस रिश्ते की बात की है। उसने कहा मैं आया हूं ताकि हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ बहाल हो, खुदावंद के साथ हमारे ताल्लुक के लिए, रिश्ते के लिए। सो आज के दिन मेरी बहनों और भाइयों, आइए सारी चीजों से बढ़कर खुदावंद के साथ दिल लगाएं। मैं कह रहा हूं हमारी जिंदगी उसके लिए हम्द, गीत और नगमा बन जाए, आपकी और मेरी जिंदगी। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अपने बहन भाइयों को तेरे हजूर में लेकर आता हूं,
جو اس گھڑی دنیا کے کسی بھی حصے میں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، خداوند ہر طرح کی ابتری، ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی نکمی اور کمزور حالت جو کسی بھی اطراف یا قسم سے میرے ان بہن بھائیوں کی زندگی میں یا زندگی کے اندر دبک کر بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے یسوع مسیح ناصری کے نام میں حکم کرتا ہوں، اسی گھڑی ان بدنوں کو چھوڑے، زندگیوں، سوچوں، خیالوں کو چھوڑے، اور خداوند تیری امید قدرت تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر آ ٹھہرے، تیری امید قدرت تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر آ ٹھہرے، تسلی، اطمینان ان کی زندگی میں گھر کرے۔ خداوند یہ تیری شکر گزاری اور تعظیم سے بھر جائیں، اور خداوند ہمیشہ صدا تک تیرا مقدس نام ان کی زندگیوں میں جلال پاتا رہے۔ آج کے دن میں تیرا خادم ہوتے ہوئے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والے ہر ایک بہن اور بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، خداوند یسوع کے نام ان کے گھرانے اور زندگیاں تیرے اطمینان سے بھر جائیں۔ او خداوند یہ تیرے لیے گائیں بجائیں، حمد کے گیت ان کے منہ سے نکلیں، ان کے باطن تیری تعریف سے بھرے رہے ہیں خدا۔ اور خداوند ہم جانتے ہیں تیرے کلام میں لکھا ہے جہاں پر نور ہے تاریکی وہاں پر ٹھہرتی نہیں۔ جب تو اس نوعیت سے ہمارے اندر ہوگا، بیماریاں جاتی رہیں گی، کمزوریاں بھی جاتی رہیں گی، وہ چلی جائیں یسوع کے نام میں، اور خداوند تیرا مقدس نام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی میں اسی گھڑی عزت اور جلال پانا شروع کرے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اور آپ میرے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں آمین، ہاللویا۔ میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا آپ کی زندگیوں کے لیے اور آپ کے فون کالز کے لیے۔ اکثر ہم آپ کے فون کالز ریسیو کرتے ہیں، کبھی کبھار بہت ساری کالز ریسیو نہیں کر پاتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، جو کالز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ساری کالز ریسیو کرنا ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا۔ بٹ لسن، ہمیں کال کریں، ہمیں اپنی گواہیاں بھیجیں، اور جس بھی نوعیت پر خداوند آپ کی زندگی میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے وسیلے کام کر رہا ہے، ضرور ہمیں بتائیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم کس طرح ایمان میں آپ کے ساتھ دعائیا اعتبار سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت اسکرین کے اوپر بھی آپ ایک نمبر کو دیکھ رہے ہیں، گو دیئر، ہمیں واٹس ایپ پر اپنی ویڈیو بھیجیں، اور آئی وڈ لو ٹو میک یور ویڈیو براڈ کاسٹ۔ ہم آپ کی ویڈیو کو ضرور براڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دوسروں کی برکت کے لیے اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ سو ڈو ناٹ مس ٹو ڈو دیٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، اور ضرور اپنے ہدیوں سے، اپنی شکر گزاریوں سے بھی آپ ہماری مدد کیجئے۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر خدا کے کام کو بہتر کر پائیں۔ یاد رکھیں یہ ایک بڑا بوجھ ہے، اور انجیل کو پھیلانا بھی ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، جب ہم خدا کی تعظیم اور تعریف کی بات کر رہے ہیں، ضرور ہے کہ ہم اپنے روپے پیسوں سے بھی خداوند کی تعظیم کریں۔ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر ہی ہمارا ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ بھی ہے، اور آپ اس پر اپنے ہدیوں کے وسیلے ہماری مدد کر سکتے ہیں اور خداوند کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو خوب برکتوں سے، گھنیری برکتوں سے نوازتا رہے۔ میرے ساتھ مل کر آئیے دنیا بھر میں انجیل کی بشارت کا سبب بنے رہیں۔ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان۔